بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت افتم کے طلباء، آج ہم باب صوم سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے فتح مکہ، اس کی آج ہم نے بلند خوانی کرنی ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں یہ بات لکھی تھی کہ 10 سال تک قریش مکہ اور مسلمان آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور عرب کے جو قبیلے ہیں وہ جس کے ساتھ ملنا چاہیں وہ مل جائیں۔ ایک قبیلہ تھا بنو خزاع، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر وہ قریش مکہ کے ساتھ مل گئے۔ اب بنو خزاع اور بنو بکر جو 2 قبیلے تھے، ان کی آپس میں پرانی دشمنی تھی۔ اب انہوں نے رات کی تاریکی میں بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا۔ بنو خزاع والے مجبور ہو کر خانہ کعبہ میں پناہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاع کا خون بہایا، اور قریش مکہ انہوں نے بھرپور بنو بکر والوں کا ساتھ دیا۔ بنو خزاع کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور تو اور انہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا، اور ہم آپ کے ساتھی ہیں اور آپ ہماری مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا، اور 3 شرطیں قریش مکہ کو پیش کی گئیں، اور ان کو کہا گیا کہ ان میں جو چاہو اختیار کر لو۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا دو، یعنی وہ بندے جو تم نے بنو خزاع کے قتل کیے ہیں ان کا جو خون بہا بنتا ہے وہ ان کو دو۔ اور دوسرے نمبر پہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، یعنی کہ تم یہ کہہ دو کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے کہ جو تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کرو۔ اب قریش مکہ کو جب یہ 3 شرطیں پیش کی گئیں تو انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور تیسری شرط قبول کر لی، یعنی کہ انہوں نے معاہدہ ختم کر دیا۔ اب جب انہوں نے معاہدہ کیا تو بہت تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کو اپنی بد عہدی کا احساس ہوا۔ اب انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے، یعنی کہ نئے سرے سے نیا معاہدہ جو ہے وہ تحریر ہو۔ ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کوئی اور صحابہ سے بھی ملا، اور اس نے صلح کی ساری کوششیں کی، لیکن وہ ساری کی ساری ناکام ہوئیں، اور ابو سفیان ناکام ہو کے مکہ واپس لوٹ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری آپ نے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی جانب سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، اور دوسرے مسلمان بھی صائم تھے، یعنی کہ روزے دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کی جماعت تھی۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ بھی مدینہ پاک پہنچ گئے، آ رہے تھے کہ جو مدینہ کے قریب ایک مقام ہے جوفہ، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا اور اس کے بعد آپ کا آخری پڑاؤ مرو زہران، یہ مکہ کے بحر ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے اپنا آخری پڑاؤ کیا اور یہاں سے مکہ تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام افواج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا، اس تجسس میں کہ ان کا گزر مرو زہران میں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی اور ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کے کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اب تم جاؤ اور ان کو وادی کے تنگ نائے کے قریب پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ کرے۔ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایسے شخص ہے کہ وہ فخر کو پسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کی قوم پر کوئی خاص امتیاز عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ مامون یعنی کہ محفوظ ہے، جو مسجد میں چلا جائے گا وہ بھی مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا۔ قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے، معمولی سی ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر مشرکین جو تھے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا اور طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبہ کی چابی دی اور خانہ کعبہ کے اندر
جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اب یہ معلومات عامہ ہے، فتح مبین یعنی فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا، بلال بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھیں اور اذان پڑھیں۔ یہ اذان کعبہ کی چھت پر مکہ مکرمہ میں پہلی اور تاریخی اذان تھی۔ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور مشرکین مکہ کی شکست کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ اے قریش مکہ، اے اہل مکہ، جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کیونکہ قریش مکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادتیاں اور اتنے ظلم کیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسا عظیم شہر جو ہے آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ اب جب وہی قریش مکہ جو تھے جنہوں نے اتنے ظلم کیے تھے، آج وہ کہنے لگے کہ آپ شریف ہیں اور شریف کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی اور رحم دلی سے قریش مکہ جو تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے بلند خوانی کی ہے، آپ نے بھی اس کو کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔